اس کے بعد جو 6th کوالٹی ہے سبحان اللہ دیٹ از متوکلین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے نبی اگر آپ لینینٹ نہ ہوتے ان کے ساتھ یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ. اور پھر آگے کافی لمبی آیا ہے تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اور یہ کہ ان سے مشاورت کریں، کنسلٹ کیا کریں، وشاورہم فی الامر، مشاورت کیا کریں. اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پہ، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل پہ میں ایک اور لیکچر دوں گا بہت ڈیٹیل انشاءاللہ ایکسپلیننگ دی کانسیپٹ آف توکل. لیکن ان شارٹ توکل ہے ٹرسٹنگ اللہ، ٹرسٹنگ ہز پرومسز، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے نام اور صفات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا، دیٹ از توکل. اور لٹرلی بلائنڈ ٹرسٹ کرنا. توکل سمجھ ہی جب آتا ہے جب امپاسبل سچویشن میں اللہ پہ ریلائی کیا جائے. پاسبل سچویشن میں کیا توکل ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں کہیں گیا اور مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور میں کہوں کہ ہاں اس میں نے توکل بھی کر لیا، although ٹھیک ہے اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں، لیکن توکل وہاں تو نہیں پتہ لگے گا. توکل تو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا، پھر بھی توکل کر لیا، پھر ٹرسٹ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے، پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے، جو مرضی کر لے، اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی. یہ ہے توکل. ٹھیک ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ایک کلاس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. سو اللہ لوز دوز ہو ڈو توکل. توکل کرنا سیکھیں اللہ کی ذات میں، اللہ کے پرومسز نوٹ کر لیں اور توکل کریں. اور 7th ون از دوز ہو ڈو جسٹس. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42. لیٹ سی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اس میں کافی لمبی آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی اور فالس ہوڈ سے بچنے کی. اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، اور جب آپ جج کریں ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو جسٹس کے ساتھ کریں. اور یہ جیسے اللہ نے کہا نا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو قسط کے ساتھ کریں، ایبسولوٹ جسٹس. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. جسٹس کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول آف جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز. یہ آپ کو پتہ ہے یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے. یہ آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ دا موسٹ کمپریہنسو ایکسپریشن فار جسٹس بائی یونائٹیڈ نیشنز. ان کی جو وہ ہے باڈی کورٹ والی، انٹرنیشنل لا والی جو باڈی ہے، دے ڈکلیئرڈ دس ورڈس، دس سینٹینس، ان کے لیے تو ایک سینٹینس ہے، ٹو بی دی موسٹ کمپلیٹ ایکسپریشن آف جسٹس. کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملی. انصاف کا ساتھ دو، انصاف والے بنو، پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سوچ لیں اس کو پھر کیا کیا ملے گا. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہے بات، بی جسٹ، چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے، بی جسٹ. اور جسٹس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے فیلو بینگس کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائپس ہیں جسٹس کی. جسٹس یہ بھی ہے کہ ورک پلیس پہ کوئی پسند نہیں ہے، اٹس نیچرل ٹو ڈس لائک سمن، کچھ لوگ نہیں پسند ہوتے. ٹھیک ہے، تو جسٹس یہ بھی ہے کہ اس کی ناپسندیدگی آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرائے. کئی لوگ ہیں نا انہیں کو پسند نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ویو غلط دے دیتے ہیں، ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، نیگیٹو نیوز پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا جسٹس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت غالباً کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے. سبحان اللہ، دیٹ از انجسٹس. ٹھیک ہے، میرا اور ان کا اختلاف ہے، مجھے شاید وہ پسند بھی نہیں ہے ایز این انڈیویجول، دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کو کریکٹر اسیسینیشن کر دوں، ان کو تباہ کر دوں اور ان کو ایک ولن بنا دوں. ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں. اس لیے جسٹس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین. اور لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک سنگل رو بنا کے. اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے
کہ یونیٹی بھی آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی آ جاتی ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ ہے سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کے ورڈ ہیں, ٹھیک ہے. کس طرح؟ صفا کانہم بنیان مرصوص like in a row as though they are a single structure joined firmly. تو دیکھیں اللہ کو ڈسپلن اور یونٹی والے لوگ پسند ہیں. نماز میں اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ ایک صف بصف نظر آئے, ایک جو ہے نا سنگل باڈی نظر آنی چاہیے. نماز از دیٹ ٹریننگ. تو قتال تو ظاہر ہے بہت بڑا درجہ ہے. تو دیز آر دا پیپل ہوم اللہ لوز. یہ کوالٹیز ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر لانی چاہیے. ان کوالٹیز کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں. جسٹ ٹو کنکلوڈ, 8 people whom Allah love and 8 types of qualities Allah loves. Number 1, muhsineen. Number 2, tawwabin. Number 3, mutatahhirin. Number 4, swabireen. Number 5, muttaqeen. Number 6, mutawakkilin, those who do tawakkal. And number 7, muqsitin, those who do justice. And number 8, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صف بصف یونٹی اور ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, ایک رو نظر آتے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو یونٹی کریٹ کرنے والے ہیں. دیز آر دا 8 کوالٹیز اللہ لوز. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان تمام کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک اور لیکچر ملاقات ہوگی جو میں توکل پہ بات کروں گا. توکل کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.